اذ قد بولیت مثل برائم مثل یزید. امام نے فرمایا کہ اگر ہم اس کی بیعت کر لیں گے یزید جیسے کی تو اسلام پر سلام ہے، اور ایسی فاسقانہ رہبریت اور نگہبانیت کو ہم قبول کریں گے جو یزید جیسی ہے. امام نے صرف یہ فقرے پڑھے اور چلے گئے. باطل کے آنے میں اور حق کے آنے میں فرق ہوتا ہے. باطل جب بھی آتا ہے بات کہنے سے پہلے آفر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنی بات سے صرف منوا سکے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس نے آفر رکھا، امام نے ٹھکرا دیا. کسی تاریخ نے نہیں لکھا، یہاں سے ملاحظہ فرمائیے تسلسل، کسی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ میں نہیں ہے کربلا کیا ہے. سنیے، جھوٹی سی جھوٹی تاریخ میں کہ امام حسین نے مدینے سے لے کے مکہ اور مکے سے لے کے کربلا صبح عاشور تک کسی صحابی سے کہا ہو آؤ ہم تمہیں جنت دلوا دیں گے، آؤ نانا کی شفاعت دلوا دیں گے، آؤ تمہیں جنت میں باغات مل جائیں گے، آؤ تمہیں حوریں دلوا دیں گے. اس لیے کہ جو بات حق ہوتی ہے، حق کبھی آفر کا سہارا نہیں لیتا. جہاں کمزوری ہوتی ہے وہاں آفر ہوتا ہے. چیز اگر برانڈ کی ہو، چاچا اگر چیز اصلی ہے تو اس کو آفر کی ضرورت نہیں ہے. حسین نے خطبے دیے، من کان باذلا فینا محجتہ، جو اپنا نفس ہماری بارگاہ میں خرچ کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، اور ہمارے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچ جانا. امام حسین نے مدینے میں کہہ دیا جو اپنی جان دے سکتا ہے وہ چلے. اسی لیے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، اور آج دنیا منافقین کو صحابیت کے وینٹیلیٹر پر بٹھا کے عزت کی بھیک مانگ رہی ہے. عزت کی بھیک نہ مانگو. صحابیت تب محترم ہے جس میں رضا الہی اور رضا فاطمہ کی روح موجود ہو. عزیزو، جب امام حسین نے یہ آواز دی تو تاریخ نے لکھا کہ کربلا کی تاریخ میں نہ مدینے کا کوئی ہے صحابی، نہ مکے کا کوئی، نہ مدینے کا کوئی نہ مکے کا. کہاں گئے اسلام کے ٹھیکیدار؟ مال غنیمت کھا کھا کے موٹے ہونے والے صحابہ کہاں چلے گئے؟ آج اسلام نے خون مانگا ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں. 10 صحابہ کرام آئے، 10 کربلا میں 10 صحابہ کرام ہیں، 6 یزید کی طرف ہیں، 4 امام حسین کی جانب ہیں. اقلیت ادھر ہے، اکثریت ادھر. تو امام حسین نے کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، بلکہ امام حسین نے یہاں تک انتظام کیا کہ شب عاشور چراغ بجھا دیا. جاؤ حسین، تمہاری شرمندگی دیکھنا نہیں چاہتا. اگر تم ڈرتے ہو کہ ہم دیکھ لیں گے شرمندہ ہو کے جاؤ، چلے جاؤ. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. امام حسین نے رات کے سناٹے میں اس جوہری نے اپنے پاکیزہ ہیرو کو پہچانا. یہ مضبوط ہیرے ہم سے اب منہ پھیرنے والے نہیں ہیں. اب امام حسین نے جب جان لیا، پہچان لیا کہ یہ صرف ہمارے ساتھ قربان ہونے آئے ہیں، امام حسین نے پھر فرمایا تم چلے جاؤ، تمہارے خاندان، تمہارا باپ، تمہارے پریوار والے، قبیلے والے تمہارا انتظار کر. اگر لالچ میں آئے ہو تو جنت دلوا دیں گے، اگر شفاعت کے محتاج ہو نانا کی بارگاہ میں شفاعت کروا دیں گے، لیکن چلے جاؤ. اب بھی کوئی نہیں جاتا. مولا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں کربلا میں مجبوروں کو نہیں لایا تھا، مختار کو لے کے آیا تھا. میرے ساتھ کوئی مجبور ہو کے نہیں بیٹھا تھا، یہ اپنی مرضی کے مالک تھے، مختار تھے، اس لیے بیٹھے تھے. اب عزیزان گرامی، جب اس پورے کردار کو قرآن میں جانچ لیا، پرکھ لیا، پہچان لیا، آئینہ بنا کے آیت آئی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. یاد رکھو پروردگار عالم کہتا
کہتا ہے کہ مومنین میں سے کچھ کے ایسے مومن ہیں جن کے جان کو بھی اللہ نے خریدا ہے، جن کے مال کو بھی اللہ نے خریدا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی یہ مومنین وہ ہیں نہ ان کی جان اپنی جان ہے، نہ ان کا مال اپنا مال ہے، ان کی جان بھی پروردگار عالم کی جان، ان کا مال بھی پروردگار عالم کا مال. دنیا ہم سے پوچھتی ہے یہ تذکرہ حسین کب تک ہوتا رہے گا، یہ 18 بنی ہاشم کا تابوت، یہ شہدائے کربلا کا تذکرہ کب تک زندہ رہے گا؟ ان شہدائے کربلا کے جان کی پراپرٹی کا مالک پروردگار عالم ہے، اور ملکیت تب مر جاتی ہے جب مالک مر جاتا ہے. ملکیت تب ختم ہوتی ہے جب مالک مر جاتا ہے. ان کے جان اور مال کا مالک کوئی اور نہیں، پروردگار عالم ہے. اب جن کی لغت میں اللہ مرتا ہوگا وہاں حسین حسین کا تذکرہ مر جائے گا، اور اگر اللہ کو موت نہیں آتی تو تذکرہ حسین کو بھی موت نہیں آئے گی. صلوات پڑھیے محمد والا. نہ خدا کو موت آئے گی، نہ ذکر امام حسین کو موت آئے گی. سب کچھ مٹ سکتا ہے، ذکر سرکار سید الشہداء نہیں مٹ سکتا. اللہ نے معاہدہ کیا ہے حسین تم نے ہمارے سجدے کو مرنے نہیں دیا، ہمارے دین کو مٹنے نہیں دیا. حسین تیروں کے مسلح پر تم نے سجدہ کیا، تمہارا ایک سجدہ کائنات کے تمام سجدوں پر بھاری ہے، تمہارے ایک سجدے نے تمام سجدوں کی جان بچا لی. حسین تم ہمارے دین کے رکھوالے ہو حسین. تو ہم تو مزاج ہمارا یہ ہے، ربوبیت کے مزاج یہ ہے کہ ہم ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں. حسین تم نے ایک سجدے سے ہمارے نام کو باقی رکھا ہے. تو صحیح حسین عشر عاشور ربوبیت قسم کھاتی ہے کہ اسی عشر عاشور کی قسم ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے. حسین یاد رکھو مزاج ربوبیت ہے کہ ایک کے بدلے 10 دیں گے. حسین تم نے ہمارا نام زندہ رکھا ہے، ہم تمہارا نام زندہ رکھیں گے، لیکن فرق یہ ہے ہمارے نام کے لیے اذان کا وقت معین ہوگا، حسین کے تذکرے کا وقت معین نہیں ہوگا. صبح بھی تذکرہ ہوگا، شام بھی تذکرہ ہوگا، دوپہر بھی تذکرہ ہوگا، رات میں بھی تذکرہ ہوگا. یہ 2 بجے رات میں فرش حسین میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس تذکرہ کو باقی رکھا ہے. فرمایا جا نے اللہ نے اس تذکرے کو باقی رکھا ہے. اس ذکر کا مالک پروردگار عالم ہے. اللہ اس تذکرے کو مٹنے نہیں دے گا. عزیزان گرامی یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی میراث ہے. اس میراث کا کوئی چھین نہیں سکتا. اس میراث کا مالک ملکیت تذکرہ حسین پروردگار عالم کی ملکیت. شہداء کو سادات الشہداء، شہداء کے سید و سردار ہیں. سنیے جانے گرامی، امام حسین کے ذریعے سے کربلا میں آنے والے سچے صحابی بس آخری فکرے ہیں. سچے ساتھی کون تھے؟ یہ کتنے نادر تھے. جو امام حسین نے فرمایا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھیا کو. یہ کون سے لوگ تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ رشتہ دار تھے؟ نہیں، حسین کے وہ چنندہ جواہر پارے تھے جو حسین ایک ایک کر کے اٹھا کے لائے تھے. یہاں تعداد کی ضرورت نہیں ہے، مخلصین کی ضرورت تھی. حسین ایسے سچے لوگوں کو لے کر کے آئے تھے. اب آواز قدرت آئی حسین ہم نے دنیا کی موت کے لیے اہتمام الگ کیا ہے، کربلا والوں کے لیے اہتمام الگ کیا ہے. آواز قدرت آئی تلک البلدۃ التی مزاجھا. جب یہ شہداء اپنے گھوڑوں پر زخمی ہوتے زمین پر گرنے لگے تو اللہ نے کہا ان کے جسم کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے، فرشتوں کے پروں پر اٹھائیں گے. وقد تولى الله عز وجل قبضہ بارواح بید ارواحها. اللہ نے کہا ہم ان کو ملک الموت کے ذریعے سے نہیں، اپنی قدرت کے ذریعے سے انہیں بلائیں گے. ان تمام شہداء کی روح کو ملک الموت میں ضرورت نہیں ہے، وہ کب سے کرے گا؟ قد تولى الله عز وجل، اللہ اس کا ولی ذمہ دار ہے. قبضہ ارواح بید، اللہ نے اپنے اس دستے قدرت سے ان کی ارواح کو قبضہ کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ آیت ملائیے گا، موضوع میں مکمل کرو. تتنزل علیہم ملائکہ، یہاں کہہ رہا ہے حبت الی الارض من ملائکہ السابع من سماء السابعہ. اللہ آسمان کے 7ویں طبق سے کربلا کے میدان میں فرشتوں کو اتار رہا ہے. 7ویں طبق سے. کیوں؟
चौथे तबक का उतार देता, पहले आसमान का उतार देता, दूसरे आसमान का उतार देता। नहीं, दुनिया का दस्तूर है जितना अजीम और बुलंद मेहमान होता है उतनी ही बुलंदी से उसका इस्तेमाल किया जाता है। करबला के लोग सबसे बुलंद हैं, लिहाजा इनको हम आसमान के हर फरिश्ते न जाएंगे, जो सबसे बुलंद मकाम पर रहते हैं वो फरिश्ते जाएंगे। सातवें, और ये आए क्या हो, माहुम आनियतुम मिनल याकूत व ज़मरुद, ये फरिश्ते खाली हाथ नहीं आए, इनके पास एक बर्तन है, वो बर्तन याकूत और ज़मरुद का है। ममलूअतुम मिन माइल हयात, वो खाली नहीं है, आबे हयात से भरा हुआ है। ममलूअतुन मिन माइल हयात, जो आसमान से आए हैं छोटे छोटे बर्तन, इसमें आबे हयात मौजूद है। क्या करना है, गस्सलू, ये गुस्ल देंगे इनके जिस्मों को इसी आबे हयात। अजीजों, ये आबे हयात को है जो जिसको जनाबे खिज़्र ने पी लिया, कभी मौत नहीं आई। जिस आबे हयात को नबी की ग़िज़ा बनाई गई हो, उसी आबे हयात को शुहदाए करबला के गुस्ल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वतीब मिन तियबिल जन्ना, और जन्नत की खुशबू उतारी। वहुलुम मिन हुलुलिल जन्ना, जन्नत के लिबास उतारा गया। ऐ मेरे फरिश्तों, इन्हें आबे हयात से गुस्ल देना, जन्नत के लिबास से लिबास पहनाना, जन्नत की खुशबू से मुअत्तर करना। वसल्लतिल मलाइकतु, और जनाबे उम्मे आमिन फरमाती हैं कि करबला के शुहदा पर किसी और ने नमाज नहीं पढ़ी, आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी है। करबला वाले, ये इमाम हुसैन को अल्लाह ने बेशुमार नेमतें देकर के दीन का बादशाह बना दिया। पैगंबर जब मेराज पर गए तो क्या देखा, आज पर तहरीर लिखी हुई थी, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। पैगंबर ने देखा, परवरदिगार ये हदीस कहाँ जाके दुनिया को बता देना, हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात का सफीना है। चिराग क्यों कहा गया, सूरज कह सकता था इन्नल शम्स इन्नल कमर इन्नल नजूम इन्नल कवाकिब, सितारे कह सकता था, सितारे भी। चिराग क्यों, चिराग इसलिए कहा, एक सूरज से दो सूरज नहीं जलता, एक चांद से दो चांद नहीं बनते, लेकिन एक चिराग से कई चिराग जलते हैं। एक चिराग से कई चिराग, इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, हुसैन करबला में एक चिराग जलाएंगे, और जमीन करबला से लेकर के कायनात के हर खित्ते पर तस्करा हुसैन और ईमानदारों की पर हिदायत के चिराग जल जाए। अजीज़ान गिरामी, इमाम सज्जाद के दरबार में आए। जब दरबार में आए तो इमाम के हाथों में कुछ चीज है और इमाम के लब हिल रहे हैं। यजीद मलून की निगाह पड़ी, सज्जाद क्या कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है? इमाम ने फरमाया, मेरे हाथ में मेरे बाबा की खून आलूद मिट्टी है। खाके शिफा, क्या कर रहे हो? कहा, मैं तस्बीह इलाही में मसरूफ हूं, मैं अपने नाना की तासीर और पैरवी कर रहा हूं। यजीद खामोश हो गया। इमाम जकड़े हैं भी जंजीरों में, उसके बावजूद भी इमाम के हाथ में बाबा के खून आलूद मिट्टी और अल्लाह की तस्वीर। इमाम ने यजीद के दरबार में अपने बाबा की मिट्टी को पहुंचा के और इसी मिट्टी से तस्करे परवरदिगार करके बता दिया, यजीद देख तू कितना कमजोर है, मैं कितना मुख्तार हूं, दरबार तेरा है, अख्तियार मेरा है। ऐ यजीद तुझे मालूम होना चाहिए, सैयद सज्जाद यजीद कहता है कि तुम हमारे दरबार में तस्बीह और तहलील कर रहे हो, हम तुमसे बातें कर रहे हैं। इमाम ने अपने किरदार से आवाज दी, ऐ यजीद तू कितना बड़ा अहमक है, हम अल्लाह का नूर है, हम अल्लाह का नूर है। जिस्म को जंजीर में बांधा जाता है, नूर को जंजीर में नहीं बांधा जा सकता। हम अल्लाह का नूर है, हम ये जंजीरों में मुक़य्यद नहीं कर सकते। अजीजों, बस दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, जंजीर में नूर नहीं बांधा जाता। तो जिस बांध के लाया है, सज्जाद को बांध के नहीं लाया, हम अख्तियार रखते हैं। वलजुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम,
ہم جسے چاہے تمکین و طاقت عطا کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اس رات کے سناٹے میں جہاں دنیا بستر استراحت پر ہے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ایک مظلومہ بی بی آئی ہوگی، ایک ایک عزادار کے آنسوؤں کا منتظر ہوگی۔ امام نے فرمایا میرے ماں باپ ایسا رویا کرو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا دم توڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا انا قتیل الابرار، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ آپ کے سامنے شہداء کے تابوت آئیں گے، آپ زیارت کریں گے۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے کے وہ مظلوم ہیں جن کے اوپر کوفے کا دروازہ بند کر دیا گیا، تنہا ہے جناب مسلم، 2 جوان بچے تھے بچھڑ گئے، جناب مسلم شہید ہو گئے، 4 بیٹے ہیں، 2 ماں کے ساتھ کربلا آئے ہیں اور 2 باپ کے ساتھ کوفہ آئے ہیں۔ عزیزو سنیں گے، مختصر کر کے بیان کرنا چاہ رہا، سنیں گے جب داروغہ زندان نے ان بچوں پر ترس کھا کر کے جناب محمد اور ابراہیم کو آزاد کر دیا تو یہ بچے بھٹکتے ہوئے حارث کے ہاتھوں لگ گئے۔ حارث ان بچوں کو لے کر کے دریا کے کنارے آیا۔ ان بچوں نے جب دیکھا کہ چمکتی ہوئی تلوار ہے، اب مجھے قتل کیا جائے، حارث نے تمہیں کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ دونوں بچوں نے کہا کہ دیکھو 2 خواہش ہے۔ کہا 2 خواہش کیا ہے؟ کہا پہلی خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، دوسری خواہش ہے کہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کر دو، میں چھوٹے بھائی کے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا بھائی سامنے آیا، چھوٹے بھائی نے کہا پہلے مجھے مار دو، میں اپنے بھیا کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا سخت مرحلہ ہے، ہمارا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ چمکتی ہوئی تلوار ہے، سہمے ہوئے بچے ہیں، مسلم کے یتیم لرز رہے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ عزادارو، آخری خواہش ہے اے حارث جب مجھے قتل کر دے تو میرے کرتے کو میرے خون میں رنگین کر کے مدینے بھیج دینا، تاکہ اس کرتوں سے آنے والی خون کی خوشبو سے میری بیوہ ماں سمجھ جائے کہ میرے بچے مارے گئے، میرا انتظار نہ کرے۔ اللہ اکبر! ادھر تلوار چلی، دونوں بچے شہید ہو گئے۔ ہاں عزیزو، کربلا میں بھی 2 بچے ہیں، کربلا میں 2 بچے ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کے 2 بچے جناب مسلم کی زوجہ کے ساتھ آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، پہلا بھائی جناب مسلم ابن عقیل کا پہلا بیٹا، روایت کو نے جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ جب آئے تو میدان میں آئے، 99 لوگوں کو اپنے تلوار سے قتل کیا۔ جب قتل کر کے تھک گئے تو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، ہماری طرف دیکھیے گا عزادارو، تھک گئے تو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پسینوں کو صاف کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک سنسناتا تیر آیا جو ہاتھ کو چھیدتا ہوا آنکھوں میں پیوست ہو گیا، اور ہاتھ اس طریقے سے آ کر کے پیشانی پہ چپک گیا، اب ہاتھ نکالا نہیں جا سکتا۔ ننھا سا جناب مسلم کا بچہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، ابھی کوشش کر رہے تھے کہ ہاتھ جدا ہو جاتا، اتنے میں سنسناتا تیر آیا، جناب عبداللہ کے کلیجے پر لگا، آواز دی امو ادرکنی، اللہ اکبر! جناب مسلم کا بچہ زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد دوسرا بچہ آیا، جناب محمد آئے، جناب محمد کو بھی عزیزان گرامی نبرد آزما ہو کے بعد جناب مسلم کے یہ بچے گرے، جیسے ہی حسین علیہ السلام تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان بچوں کے لاشوں کے قریب آئے، جیسے ہی قریب آئے امام نے فرمایا، نصب طرح رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے، عزادارو کھڑے ہو کے استقبال کریے گا، جناب مسلم کے دونوں بچوں کا تابوت ہے۔
जनाब मुस्लिम की बेवा, जनाब मुस्लिम के बच्चों को अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुर्बानी दे रही है। लेकिन जैसे ही जनाब मुस्लिम की ज़ौजा कूफे में आई और दारुल अमारा के करीब पहुंची तो एक मरतबा रवायत के जुमले हैं कि दारुल अमारा से जनाब ज़ैनब को किसी ने सलाम किया, ये मेरी बहन ज़ैनब मुझ गरीब का सलाम कबूल करो। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा तो पूछा, बीवियों इस आलमे गुरबत में सलाम करने वाला कौन है? कूफे में सलाम करने वाला कौन आ गया? किसी ने कहा इस कटे हुए सर से सलाम की आवाज आ रही है। अब जो जनाब मुस्लिम की ज़ौजा ने देखा कि जनाब मुस्लिम का सर लटका हुआ, आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वत आज़ादारो। इसी असना में जनाब मुस्लिम की ज़ौजा ने पूछा, ए मेरे वालियो वारिस, हम आपसे कोई सवाल न करेंगे, हम तो 2 बच्चे लाए थे, वो मौला पर कुर्बान कर दिया, हमने 2 आपको दिए थे, वो मेरे बच्चे कहाँ गायब हो गए? अल्लाहु अकबर। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सरकार सैयदुल शुहदा के। अजीजों 4 ताबूत आपके सामने लाए जाएंगे। जनाब जाफर इब्न अकील का ताबूत, जनाब अब्दुर्रहमान बिन अकील का ताबूत, जनाब मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत, जनाब बड़ी कुर्बानी दी है। अजीजों जनाब अब्दुल्ला बिन अकील करबला नहीं आ सकते थे, घोड़ा दौड़ाते हुए जनाब ज़ैनब के महमिल के करीब आए। जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला अगर ज़ैनब को रोकने आए हो तो वापस चले जाओ, इसलिए कि मुझे रोकोगे तो तुम मुझे रोक तो लोगे, लेकिन इधर मेरा भैया जाएगा, इधर ज़ैनब की रूह निकल जाएगी। जनाब अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़ दिया, बीबी हम आपको रोकने नहीं आए हैं, अपने दोनों बच्चों को देने आए हैं। हम मजलूम पर कोई हदिया नहीं दे सकते, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। ये ताबूत आपके सामने आ रहा है, आप इनकी ज़ियारत करिए और इन गौरबा को याद करते रहिए। हाँ आज़ादारो, जनाब अकील के ये नौनिहाल, जनाब अकील के ये शहजादे करबला के मैदान में भूखे प्यासे मारे गए। जरा इन बच्चों की माँ से कोई पूछे, इन बच्चों की माँओं से कोई सवाल करे, करबला के छोटे छोटे बच्चे जिस आलम में माए बच्चों को जीने की दुआ देती है, यहाँ बच्चों को हुसैन को कुर्बान किया जा रहा है। अल्लाह खुदा कोई कम न दे सिवाय गमे सरकार सैयदुल शुहदा के। हाँ अजीजों, अब उन बच्चों का ताबूत आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। किसका ताबूत है? मैंने रवायत में नकल किया था आपकी खिदमत में, जनाब उम्मुल बनीन के बच्चे, जनाब अब्बास की माँ के बच्चे, जनाब अब्बास के भाई हैं। ये 3 भाई करबला में हैं, जनाब अब्बास को लेकर के 4 भाई। इन बच्चों की वजह से जनाब उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन कहा जाता है, जनाब उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, जब बशीर बिन जदलब मदीने आया, मदीने में आकर के उसने मुनादी दी, जनाब फजल के कंधे पर हाथ रखे हुए एक बीबी, एक ज़ईफा आई, बशीर के करीब आई। बशीर से पूछा, तू एक मरतबा फिर फिक्रा दोहरा दे, क्या कह रहा है? कहा, कद क़ुतिल हुसैन बे करबला, कद क़ुतिल हुसैन बे करबला। जनाबे उम्मुल बनीन ने कहा, फिर से जुमला मैं सुनना चाहती हूँ, क्या हमने सुना? उसने कहा, कद क़ुतिल हुसैन बे करबला, क्या तूने सही फरमाया है कि क्या मेरा आका हुसैन मारा गया? कहा बीबी, हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। तो जनाबे उम्मुल बनीन ने बेटे का हाथ छोड़ा, दरिया पड़ता करबला का रुक गया। बेटा अब्बास, ए मेरे लाल अब्बास, तुम्हारे होते हुए मेरा हुसैन कैसे मारा गया? आज़ादारो, जनाबे बशीर ने कहा, बीबी अगर जानना चाहती हो तो काफिला आया है, जाके काफिले के सालार से मुलाकात करो। जनाबे उम्मुल बनीन करीब आई, एक मरतबा एक ज़ौजा को देखा, एक खातून को देखा, एक ज़ईफा को देखा, करीब आई, सलाम करके कहा, बीबी तुम कौन हो जो इतना रो रही हो? जनाबे ज़ैनब के एक मरतबा चेहरे पर नजर पड़ी और सफेद बालों पर नजर पड़ी, पहचान न सकी जनाबे उम्मुल बनीन। एक जुमला फरमाया, आप कौन है बीबी जो इतना रो रही है? जनाबे ज़ैनब का दिल भर आया, एक मरतबा अम्मा को देखा, अम्मा उम्मुल बनीन तुमने ज़ैनब को नहीं पहचाना? मैं ज़ैनब कुबरा का बेटी, बाल कैसे सफेद, अम्मा बेमकला चादर,
عزیزو جناب ام المؤمنین نے کہا میرے لال عباس ہم نے تم کو اسی لیے مانگا تھا کہ زینب کی چادر سلامت ہے. جناب زینب نے ہاتھ جوڑ دیا اماں میرے شیر کو کچھ نہ کہو. اللہ اکبر. میرے شیر کو کچھ نہ کہو. جب تک آپ کے بچے موجود تھے اس وقت تک کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی ہم کا آنکھ اٹھا کے دیکھتا. عزیزوں سنیے گا جناب ام المؤمنین نے فقرہ کہا آج سے مجھے کوئی ام المؤمنین نہ کہے جس کے بچے دنیا میں مارے گئے ہو. وہ اب کس بات کی ام المؤمنین؟ میں ان بچوں کی ماں نہیں ہے. تابوت بھائیوں کا آ رہا ہے. جناب جعفر کا تابوت, جناب عثمان کا تابوت, جناب عبداللہ کا تابوت, یہ جناب ام المؤمنین کے لاڈلے, یہ جناب ام المؤمنین کے شہزادے, یہ کربلا میں وہ لوگ تھے. جب تک یہ موجود تھے سکینہ پیاسی نہیں تھی. جب تک یہ موجود تھے خیمے میں آگ نہیں لگی. جب تک یہ موجود تھے کربلا میں کوئی زینب کے خیموں کی جانب نہیں دیکھ سکتا تھا. ہاں زادارو خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزیزو آپ ایسی شخصیت کا تابوت آئے گا. دو عظیم تابوت آنے والا. عزیزو سنیں گے کس کا تابوت آئے گا؟ بنی ہاشم کی سب سے مظلوم ذات کون ہے معلوم ہے؟ سب سے مظلوم کون ہے امیر المومنین کے بعد؟ امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی بعد امیر المومنین جو غربت جو مظلومی امام نے دیکھی ہے کسی امام نے اس مظلومی کو محسوس نہیں کیا. آپ مسلح پر تھے, ملعونوں نے مسلح کھینچ لیا, آپ زمین پر گر پڑے. عزیزو اتنا بس نہ ہو سکا. جو عدا کو تیار کیا گیا تاکہ امام کو زہر دیا گیا, زہر دیا جا سکے. وہ زہر سنیں گے کیسا زہر تھا؟ ارباب مقاتل نے لکھا, ابن شہر آشوب لکھتے ہیں اگر اس زہر کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جائے گی. اگر ایک قطرہ دریا میں گر جائے مچھلیاں پانی چھوڑ کے باہر آ جائیں گی. عزادارو کیسے آج سن رہے ہو اور ہم کیسے پر ایک قطرہ اگر دریا میں گر جائے تو مچھلیاں جو پانی کے اندر زندگی گزارتی ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتی. وہ زہر جو میرے امام کو دیا گیا, اب جو یہ زہر دیا گیا تو جناب زینب کا فقرہ ہے میرے بھیا کا پورا ملا کے لگن رکھی گئی. اب جو رکھی گئی امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. زینب پچھاڑے کھانے لگی. قاسم کی نظر اپنے بابا پر بڑی. بابا حضرکم اللہ. جناب قاسم اپنی زندگی میں اپنے بابا کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ رہے ہیں. یہ واحد جنازہ ہے جو ایک مرتبہ گھر سے نکلا تو دوبارہ گھر میں واپس آیا. جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو لباس سفید ہوتے ہیں, لیکن جب یہ جنازہ دوبارہ آیا ہے تو تیروں سے یہ چھلنی ہے. اب یہ سرخ ہو چکے. عباس رو رہے ہیں, تلوار پر قبضہ ہے. جناب عباس سسک سسک کر رو رہے ہیں. صحابی آیا امام حسین کے پاس, مولا غازی عباس رو رہے ہیں. جناب عباس کے پاس آئے, بھیا تمہیں کس نے رلا دیا, کیوں رو رہے ہو میرے شیر, اے میرے بھیا کیوں رو رہے ہو؟ جناب عباس نے کہا مولا میری موجودگی میں میرے آقا کے جنازے پر تیر لگا ہے. اگر مجھ سے میری شہزادی زینب سوال کرے گی مولا ہم جواب کیا دیں گے؟ اللہ اکبر. اے مولا ہم جواب کیا دیں گے؟ عزیزو محمد بن حسن کا جنازہ, جناب عبداللہ بن حسن کا جنازہ اور خود امام حسن کا جنازہ اور وہ قاسم جو یتیم تھا. عزیزو جب امام حسین کے پاس جناب قاسم آئے اور کہا کہ امو جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ امام نے سر سے پیر تک جناب قاسم کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کلیجے سے لگایا, میرے بھیا کی نشانی ہو تم قاسم, ہم تم کو کیسے کھو دیں بیٹا, ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے. عزیزو جناب قاسم آئے, خیمے کی چوٹ سے لگے بیٹھ گئے, سر جھکائے بیٹھے تھے. اسی اثنا میں یاد آیا کہ ایک تعویذ میرے بابا نے دیا تھا. تعویذ کو کھولا, اس پہ کچھ لکھا تھا, لے کر کے امام کی خدمت میں آئے, خوش ہو کر کے امام کی بارگاہ میں پیش کیا. امام نے تعویذ کو دیکھا, بیٹا کیا ہے؟ کہا بابا کی لکھی ہوئی تحریر ہے. امام نے اپنے بھائی کے زمانہ یاد کیا, بہت روئے. قاسم کو کلیجے سے لگا لیا, میرا لال تم نے مجھے مجبور
مجبور کر دیا. عزیزو، دنیا کے کسی شہید کو کربلا میں جیسے قاتل کو تیار کر کے بھیجا ہے کسی کو نہیں بھیجا. سنیں گے کیسے بھیجا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، لباس پہنایا، گھوڑے پر سوار ہوا، چلنے لگے. بیٹا قاسم ٹھہرو، ٹھہرے، سر جھکاؤ. ایک مکنے کا حصہ ادھر گرایا، دوسرے مکنے کا حصہ ادھر گرایا، گریبان کو چاک کر لیا. امو کیا کر رہے ہیں؟ کہا دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں اب جس کو بھیج رہا ہوں وہ میرا یتیم بھتیجا ہے، وہ میرا یتیم لاڈلا ہے. عزیزوں پہ سرے ساتھ کہتا ہے جب قاسم آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سیاہ بادل سے چاند نکل رہا ہو. جب دشمنوں کو قاسم چاند دکھائی دے رہے تو ام فروا جیسی ماں کو قاسم کیسے دکھائی دے. عزیزوں جناب قاسم آئے، بس آخری فکر ہے جناب قاسم لڑتے لڑتے تو کوئی جناب قاسم پہ قابو نہ پا سکا. ایک جگہ پر جناب قاسم کھڑے تھے. پسر صاحب نے کہا اس بچے کو قتل کرنا چاہتے تو گھیر کے قتل کرو. عزیزوں جناب قاسم کو قتل کرنے کے لیے گھیرا بنایا گیا. اللہ کا یہ نمائندہ، حسین کا بھتیجا، حسن کا لاڈلا، علی کا پوتا گھوڑے پر سوار ہے، 14ویں کے چاند کی مانند عزیزوں مطمئن کھڑا تھا. عزیزوں ایک شقی تھا، وہ ایک ایسا اسلحہ لایا تھا. اس اسلحے کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں ایک ہتھا لگا ہوا ہوتا تھا اور وہ قبضہ ہوتا تھا. اس میں زنجیر ہوتی تھی، زنجیر کے آخری سرے میں اتنا موٹا گولا لوہا بندھا رہتا تھا. اس لوہے میں کانٹے لگے رہتے تھے. عزیزوں جناب قاسم نے جنگ شروع کی. جب جنگ کرتے کرتے اس شقی کی جانب سے گزرے تو اس نے گھما کر کے جو لوہا مارا جناب قاسم کے پشت پر لگا، ہڈی ٹوٹ گئی. یتیم حسن زمین پر آ گئے. آواز دی امو ادرکنی. کسی شہید کے جنازے پر حسین ایسے نہیں آئے، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، تیزی کے ساتھ مقتل کی جانب آئے. دنیا سمجھی حسین نے حملہ کر دیا. ارے یتیم حسن، دنیا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو. جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی قاسم آواز دیتے تھے، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا. حسین جب آئے تو قاسم کا لاشا پامال دیکھا. جب مقتل کی جانب بڑھے زینب کی نظر پڑی، لاشا تو نہیں لاگ رہے، جیسے چٹائی میں بندھا کوئی شیلا. حسین مقتل سے خیمے میں ام فرما تیرا لال آ گیا. ام فرما تمہارا چاند آ گیا. اللہ اکبر. آپ نے محسوس کیا جناب قاسم، جناب جعفر، جناب عبداللہ اور جناب امام حسن اور جناب محمد کا تابوت آپ نے دیدار کر لیا. کوئی اس ماں سے پوچھے جس کا چاند سا بیٹا کربلا میں مارا گیا. عزیزوں جب تک سر قاسم نیزے پر ہوتا تھا تو عورتوں کی نگاہ قاسم پر پڑتی تھی تو یہی دعا کرتی تھی، اے کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو، اے کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو. اتنا خوبصورت تھے جناب قاسم. 13 برس کے سن ماں کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے جناب قاسم. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. عزیزوں اب 2 ایسے شہزادے آنے والے، ایسی غریب ماں کے بیٹے، ام المصائب کے بیٹے، جبل الصبور کے بیٹے، جناب زینب کبریٰ کے نونہال. عزیزوں کیسی قربانی زینب نے دی ہے سنیے گا. اپنے بچوں کو شب عاشور بلایا، میرے لال، اے میرے بچوں دیکھو کل ماموں کو قربانی دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے دیگر شہداء سبقت کر جائیں. اماں صبح ہونے دیجئے، آپ کے چہرے کو سرخرو کر دیں گے. زینب کے نونہال شہزادے تیار ہیں. جناب زینب لے کر کے آئی. میرے بھیا میری قربانی کو قبول کرو. امام حسین اور جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو گھوڑے پر سوار کیا. یہ کربلا کے واحد شہزادے ہیں. لڑتے لڑتے فرات پر آئے، فرات پر قبضہ کر لیا. ایک مرتبہ جناب فضہ جناب زینب کے پاس آئیں اور جملہ کہا، بی بی مبارک ہو. کیا ہوا؟ کیا تمہارے شہزادوں نے فرات قبضہ کر لی ہے؟ جیسے ہی یہ فقرہ جناب زینب کے کان میں پہنچا، بی بی نے مصلی بچھایا، ہاتھ پر پیاس کا غلبہ ہو جائے، یہ پانی پینے. اللہ اکبر. لیکن زینب کے پروردہ تھے، پانی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی. اللہ اکبر. دونوں شہزادے زخمی ہو کر زمین پر آئے. جب دونوں شہزادوں کو امام حسن اور امام حسین اور جناب
جناب عباس لے کے مقتل سے خیمے میں آئے تو کسی بیوی نے کہا بی بی آؤ، زینب آؤ، دیکھو تمہارے شہزادے آ گئے، خون میں نہائے ہوئے شہزادے۔ جناب زینب آئی، روتی ہوئی نہیں، دونوں شہزادوں کے بیچ بیٹھی آواز دی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اس کے بعد شاید جناب زینب نے سجدہ کیا، تاریخ نے لکھا سجدے میں سر گیا۔ بی بی شاید پوچھنا چاہ رہی ہو، اے میرے بچوں کہیں تم نے پانی تو نہیں پی لیا؟ عزیزو، جناب زینب کے دونوں ننہالوں کے روح نے آواز دی، حکم اللہ۔ زینب نے کہا میرے شہزادوں تم پر روؤں گی نہیں۔ عزیزو سنیے گا، جناب زینب نے کربلا میں اپنے بچوں پر ماتم نہ کیا، کوفے آ گئی، ماں بچوں پر روئی نہیں، شام کے دربار میں آئی، ماں بچوں پر روئی نہیں۔ عزیزو کسی کا ایک بیٹا مر جاتا ہے، ساری زندگی ماں روتی ہے۔ زینب کی دو پونجی تھی، دونوں قربان کر دی ہے۔ سنیے گا دادارو، جب تمام شہداء کے سر واپس کیے جا رہے تھے تو تمام شہداء کے سروں کو ورثہ نے لے لیا۔ جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لیا۔ قاسم کا سر آیا، جناب ام فروا نے لیا۔ علی اکبر کا سر آیا، جناب ام لیلہ نے لیا۔ سب کا سر آ گیا، دو ننھے سر رہ گئے، ان کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی نے آواز دی، کیا ان بچوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے؟ عزیزو، جناب زینب تڑپ گئی، اے بی بی ایسے نہ کہو، ان بچوں کی دکھیاری ماں زینب جب تک زندہ رہوں گی اپنے بھیا پر ماتم کروں گی، بچوں پر نہیں۔ دارو، جب مدینے جناب زینب آ گئی اور مدینے کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ امام سجاد کے پاس آئے اور فرمایا، میرے آقا میری شہزادی سے کہیے گھر ویرانہ سا ہے، سناٹا سا ہے، زینت بخشے، اپنے پاکیزہ قدم میرے گھر میں لے آئے تاکہ گھر میں رونق ہو جائے۔ بہت دنوں سے میرا گھر ویرانہ سا ہے، بچے بھی نہیں ہیں، اب یہ گھر مجھے کاٹتا ہے۔ عزیزو امام سجاد آئے، پھوپھی اماں پھوپھا جان لینے آئے ہیں، گھر جائیے۔ جناب زینب اٹھی، اب وہ ماں جو اپنے بچوں کو اب تک نہیں روئی، کب تک صبر کرتی؟ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو ننھے مسلے دیکھے، زینب گھٹنوں بیٹھ گئی، اے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ دو جناب زینب کے شہزادے بستر پر نظر گئی، آ میرے لال ہم نے بستر آمادہ کر دیا۔ اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا والوں کے۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں، جناب زینب کے بچے ہیں، جناب زینب کے یہ دونوں شہزادے ہیں جن پر زینب آخر وقت ماتم کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو پوری زندگی مظلوم رہی، جس کو علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا۔ میرے لال عباس، اے میرے بیٹے، دو امانت تیرے حوالے ہیں، میرا لال حسین اور میری بیٹی زینب۔ جناب عباس کی غربت آپ محسوس کریں گے۔ کربلا کی تاریخ میں امام حسین، تاریخ نے لکھا کہ جیسے جیسے شہداء شہادت دے رہے تھے امام کے چہرے پر چمک بڑھتی جا رہی تھی، لیکن جب جناب عباس جانے لگے، جیسے ہی رخصت ہونے لگے، امام کے چہرے پر آثار شکستگی دکھائینے لگے۔ جناب عباس کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا، بھیا تمہارے جانے سے اب میرا حوصلہ ٹوٹتا ہے۔ عزیزو، عبداللہ یزدی شاعر تھے، شعر لکھتے تھے، شعر لکھتے لکھتے انہوں نے ایک شعر کا مصرع لکھا اور اس مصرعے کا مفہوم یہ تھا کہ امام حسین کے پناہ میں کربلا کے تمام شہداء تھے اور خود امام حسین جناب عباس کی پناہ میں تھے۔ یہ لکھ کر کے شعر کو کاٹ دیا، قلم رکھ دیا کہ ہم نے غلط لکھا، کہیں امام جناب عباس کی پناہ میں کیسے ہو سکتے ہیں، امام کا رتبہ بڑا ہے۔ رات ہوئی، بستر پر عبداللہ یزدی سوئے، امام کو خواب میں دیکھا، امام حسین ہے، عبداللہ وہ مصرع مکمل کر دے، تیرا شعر صحیح تھا، جب تک میرا بھیا زندہ تھا حسین عباس کی پناہ میں تھے، حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ حسین نے وہ فکرے کسی کے جانے پر نہیں گئے۔ جب جناب عباس مقتل میں آئے تو جیسے ہی دریا سے جناب عباس عبور کرتے ہوئے باہر آئے،
दोनों शान कलम हो गए। जनाब अब्बास जमीन पर आए तो जनाब इमाम हुसैन ने आवाज दी, अलाल इनकसर ज़हरी, भैया मेरी कमर टूट गई भैया, अब हुसैन से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अज़ादारों सुनिएगा, ये वो गैरतदार अब्बास है, वफादार है, जिसका सर के नेजा पर टिकता नहीं है। अजीजान गिरामी, लाख कोशिशों के बाद सरे अब्बास नेजे पर नहीं टिकता। अरबाब मकातिल ने 3 वजह लिखी हैं, सुनिएगा वजह क्या है। पहली वजह यह है, इसलिए कि सरे अब्बास नेजे पर नहीं टिक रहा था, वजह यह थी कि अब्बास सारी जिंदगी हुसैन के सामने खड़े होकर के रहे, अपने मौला के सामने बैठे नहीं। आज अब्बास कैसे गवारा करे, उसी नेजे पर हुसैन का सर हो और उसी बराबर में मेरा सर जाए। नहीं, आका का सर तो नेजे पर होगा, गुलाम का सर नीचे चलेगा। अल्लाह अकबर। दूसरी वजह क्या है? का दूसरी वजह यह है कि अब्बास आखिरी वक्त में अपनी भतीजी से पानी का वादा करके आए थे। बेटा सकीना, मैं तेरे लिए पानी लाऊंगा। अजीजों, पानी न ला सके। अब्बास को शर्मिंदगी थी, कहीं ऐसा न हो नेज़े की बुलंदी पर से भतीजी के ने पर निगाह पड़ जाए और मेरी भतीजी के प्यासे होठ हमें दिखाई दे और भतीजी सवाल करे, अम्मो अभी तक सकीना प्यासी है। और तीसरी वजह यह थी कि जब सरे लेते थे, वजह यह थी गैरतदार भाई को गवार आना था कि जनाबे ज़ैनब के बेमकनाऊ सर, सरे जनाबे ज़ैनब पर बेमकनाऊ सर पर, अजीजों जनाबे ज़ैनब के सरे मुबारक पर जनाबे अब्बास की निगाह पड़े। अजीजान गिरामी, इसलिए जनाबे अब्बास का सर नेज़े पर नहीं टिकता। अजीजान गिरामी, जनाबे उम्मुल बनीन ने जब मदीने में अपने बेटे की शहादत को सुना और मरतबा जन्नतुल बकी आई, जन्नतुल बकी आने के बाद 3 कब्रें बनाई, बनाने के बाद मिटा दिया। जब मिटा दिया तो एक मरतबा या हुसैन लिखा, या हुसैन लिख करके मातम करने लगी। अभी या हुसैन कह के मातम कर रही थी कि नशे से एक आवाज आई, वलदी अनिल अब्बास, वलदी अब्बास। जनाबे उम्मुल बनीन मतवज्जह, बीबी तुम कौन हो? जनाबे उम्मुल बनीन से आने वाली बीबी कहे, ए उम्मुल बनीन, तुम मेरे हुसैन पर मातम कर, मैं तेरे अब्बास पर फातिमा ज़हरा। अल्लाह अकबर। मैं फातिमा ज़हरा अब्बास पर मातम कर रही हूं। अल्लाह अकबर। आप महसूस करिएगा अज़ादारों, ये जनाबे अब्बास का ताबूत था। हाँ अजीजों, अब एक ऐसी सवारी, एक ऐसा ताबूत, हुसैन की पूंजी, हुसैन की आंखों की ठंडक, हुसैन का नूर, हुसैन का उजाला, जनाबे अली अकबर, उम्मे लैला, जनाबे अली अकबर आए, बाबा मरने की इजाजत दीजिए। कहा बेटा, क्या कोई जवाब बाप अपने जवान बेटे को मरने की इजाजत देता है? मेरे लाल, तुम मुझसे मौत मांग रहे हो। कहा बाबा मुझे जाना है। अजीजान गिरामी, अपने लाल अली अकबर से फरमा, बेटा तुमको ज़ैनब ने चक्कियां पीस के पाला है, मुझसे ज्यादा हक ज़ैनब रखती है, जाओ अपनी फूफी से रुखसत हो लो। जनाबे अली अकबर आए, तमाम बीवियों से रुखसत हो रहे थे, जनाबे ज़ैनब के करीब आए। फूफी अम्मा, अली अकबर जाने को आए। बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा मख्तल जा रहा हूँ, मरने के लिए जा रहा हूं। ज़ैनब अपने मकाम से खड़ी हो गई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि 7 मरतबा पर्दा उठा, 7 मरतबा पर्दा गिरा। ऐसा लग रहा था कि किसी भरे घर से जवान बेटे का जनाजा निकल रहा हो। इस आलम में जनाब, सुनिएगा दादारो, कलेजा थाम के सुनिएगा, जनाबे अली अकबर लड़ते लड़ते दुश्मन के मुकाबले में आए। किसी शहीद को हुसैन ने दुआ करने के लिए मां से नहीं कहा। अली अकबर को दोबारा देखना हुआ, उम्मे लैला से फरमाया, मेरे बेटे को दोबारा देखना। उम्मे लैला जाओ, हमने नाना से सुना है कि बेटे के हक में मां की दुआ चलती है। लैला ने मसल्ला बिछाया, आवाज दी, अय याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, अय हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले, मेरे कड़ियल जवान को मुझसे मिला दे। दुआ कबूल हुई। अली अकबर आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे लाल 18 वर्ष तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांग ले बेटा, आखिरी वक्त है, कोई तो मुतालबा कर ले। वारा गुरबत हुसैन। अली अकबर ने क्या मांगा? बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाए। ए बाबा
تھوڑا سا پانی مل جائے بنی ہاشم کی شجاعت یاد دلا دیں گے. حسین روتے روتے زمین پر بیٹھ. تم نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا ہے؟ جنگ صفین میں میرے بابا علی خیمے پر کھڑے ہوتے تھے. کب؟ جب میرے بھائی محمد حنفیہ. اللہ اکبر. عزیزو سنیے گا، جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. حسین آ گئے، بیٹے کے قریب پہنچے. جناب علی اکبر نے تمہارا ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی ہے. اے بابا بہت شدید درد ہے، بابا مجھے درد سے آزاد کیجئے. بابا علی اکبر ہے، جوان بیٹا ہے. جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھنا چاہیے تو برداشت نہ کر سکے، آنکھوں پر پٹی باندھ لی. مارے غربت حسین. اے ابراہیم دیکھو حسین برچھی نکالنے جا رہے لیکن آنکھوں پر پٹی نہیں ہے. حسین نے برچھی کھا. صبر حسین دیکھو. تو جاؤ صبر حسین دیکھو. ابراہیم جاؤ صبر حسین دیکھو. تمام انبیاء آ گئے. جوان بیٹا ہے، باپ موجود ہے، بوڑھا باپ ہے، برچھی لگی ہوئی ہے، حسین کو کھینچنا ہے. تمام انبیاء نے منہ پھیر لیا. پروردگار حسین کی غربت دیکھی نہیں جاتی، حسین کی مظلومی دیکھی نہیں جاتی. کڑیل جوان ہے. عزیزو جناب حر کا بیٹا گرا تو حر سے پہلے حسین آ گئے. حر جوان بیٹا اگر زخمی ہو تو باپ کو نہیں آنا چاہیے. غربت حسین دیکھیے گا، جوان بیٹا ہے، زخمی ہے، باپ اکیلا ہے، کوئی سہارے کے لیے نہیں ہے. عزیزو جب سب انبیاء جانے لگے حسین نے پلٹ کے فرمایا اماں سب چلے جائیں لیکن تم نہ جانا. حسین نے یا علی مدد کہا. اب جو برچھی کھینچی ارباب مقاتل نے لکھا حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، آسمان کی جانب انا للہ. حسین نے آواز دی انا للہ. جوان بیٹے نے ایک مرتبہ باپ کے سامنے دم توڑ دیا. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ میرے بیٹے کے جنازے کو اٹھا. اللہ اکبر. میرے بیٹے کے جنازے کو اٹھاؤ. ادھر تمام بیویاں جناب جناب میں لیلا کے باپ میں لیلا تمہارے لال کا جنازہ آیا ہے. عزیزوں برچھی کھا کے تمہارا دولہا آ گیا. لیلا مسلح سے اٹھی. ایک مرتبہ خیمے کی ادھر جاتی ہے، پھر خیمے کو ادھر جاتی ہے، پھر خیمے کو ادھر جاتی ہے. لیلا کیا ہو رہا ہے؟ کہا مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دیتا، مجھے پکڑا کے میرے بچے کے پاس پہنچا. اللہ اکبر. مجھے پکڑا کے میرے بچے کے پاس پہنچا دو. لیلا آ گئی اپنے جوان بیٹے کے پاس. عزیزوں سنیے گا حسین کتنی محبت کرتے تھے علی اکبر سے. اتنی محبت علی اکبر موجود اپنے بیٹے کو کبھی جدا نہیں کیا. ارباب مقاتل نے لکھا جب نیزے پر سر شہداء کا رکھا گیا تھا تو امام حسین کی نگاہ کو دیکھا جاتا تھا. امام حسین کی نگاہ اپنے بیٹے علی اکبر کی طرف ہوتی تھی. جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا تھا ادھر ادھر حسین کی نگاہ جاتی تھی. میرے لال علی اکبر اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں دارو اب عجیب و غریب منزل ہے. ارباب مقاتل نے لکھا کہ کربلا کا سب سے دلسوز منظر کیا تھا، حسین کی سب سے عظیم مظلومی کیا تھی. سنیں گے شیخ وائلی لکھتے ہیں یہ روایت لائیں گے تو کربلا جائیں گے. زمانے کا امام یقیناً غربت کو سن رہا ہوگا. جہاں ہم جیسے گنہگار اپنے مظلوم مولا کی مصیبت پر رو رہے ہیں، میرا معصوم امام کتنا روتا ہوگا. امام کربلا جائیں گے، دن عاشور ہوگا، زری کے پاس بیٹھ جائیں گے. 72 شہداء ہیں نا کربلا میں. لیکن جب امام حسین کے زری کے پاس بیٹھیں گے تو زری 2 حصوں میں شگاف ہو جائے گی، 2 حصوں میں پھٹ جائے گی. 2 ہاتھ برآمد ہوں گے، اس پر ننھا سا جنازہ ہوگا.
قربت حسین مجازہ فرمائیے. امام کو یہ جنازہ دیا جائے گا, امام لیں گے, دنیا والوں کے سامنے آواز دیں گے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. دنیا والے بتاؤ اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا, تم نے اسے تیر کیوں مارا؟ عزیزو, جب میدان محشر ہوگا اور کربلا کا مقدمہ پیش کیا جائے گا تو وہاں بھی 2 ننھے جنازے آئیں گے, جناب فاطمہ اور جناب خدیجہ الکبریٰ. جناب فاطمہ کی گود میں علی اصغر کا خون بھرا کرتا ہوگا اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی گود میں جناب محسن کا لاشا ہوگا. اللہ اکبر. سنیے زادار, جناب علی اصغر کے غربت امام حسین مقتل میں لیا ہے. امام حسین کے لیے عرب کا دستور یہ تھا, عرب ہمیشہ غیرتدار ہوتا ہے, اب مقتل میں اپنے گھر کی خواتین کا تذکرہ عرب نہیں کرتا. لیکن حسین اتنا غریب ہو گئے, اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کتنا پانی پیتے علی اصغر, کتنا پانی پیتے. حسین مقتل میں لائے ہیں, عزیزان گرامی زمین پر لٹا دیا. اے فوج شام, اگر تم چاہے دیکھتے ہو کہ ہم پانی پی لیں گے بچے کے بہانے, لو پھول سے بچے کو زمین پر لٹاتے ہیں, تم اسے پانی پلا دو. جب کوئی آگے نہ بڑھا, آواز دی, اے میرے لال تو حجت خدا کا بیٹا ہے, تو بھی حجت تمام کر دے. جناب علی اصغر نے سوکھی زبان پر, سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان کو پھرا دیا. عزیزو, اس منظر کو دیکھ کر کے فوج شام منہ پھیر کے رونے لگی. جب یہ شقیق ترین لوگ جناب علی اصغر کی سوکھی زبان کو برداشت نہ کر سکے, نہ جانے خیمے میں رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا. جناب رباب نے کیسے برداشت کیا. حسین نے اور کسی غیرتدار نے کسی بھی موقع پر اپنے گھر کی خاتون کا تذکرہ نہیں کیا, لیکن غربت حسین یہ تھی. امام حسین نے ایسے موقع پر اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے, آپ کو یاد کیا ہے. دیدو, یہ امام کی غربت تھی. علی اکبر کے موقع پر یاد نہیں کیا, عباس کے بازو اٹھائے یاد نہیں کیا, جناب قاسم کا پامال لاشا اٹھایا یاد نہیں کیا. لیکن جب علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو فرمایا, اے میرے شیعو, کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا امام کیسے پانی مانگ رہا تھا. ارے فوج شام, میرے بچے کو پانی پلا, اس کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا. اللہ اکبر. ہم نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. عزیزو, تیرے سے شعبہ چلا, جناب علی اصغر کے گلے پر لگا. اب جو گلے پر لگا, جناب علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے. جناب ام رواد امرؤ القیس کی بیٹی ہے, تیر انداز تھا, اپنی بیٹی کو تیر کے انداز کو سکھایا تھا. یہ منظر جناب ام رواد مقتل میں دیکھ رہی تھی, میرے بیٹے نے کیسے تیر. عزیزان گرامی, جب تیر لگا تو جناب ام رواد نے بیٹے کو دیکھا, شاید کہا میرے لال, یہ تیر امام کو نہ لگنے پر اپنی گردن پر روک لینا. لیکن جب تیر لگا امام کے بازوؤں میں بے بس ہو گیا. شاید علی اصغر نے پلٹ کے جواب, اماں مجھے معاف کر دینا, تیر مجھ سے بڑا تھا, میری گردن چھوٹی تھی. اے اماں, میری گردن چھوٹی تھی, تیر مجھ سے بڑا تھا. علی اصغر کا جھولا آیا. عزیزو, جناب ام رواد نے فرمایا, میرے لال سید سجاد, آج کے بعد ام رواد عزیزو مدینے میں دھوپ میں ماتم. امام ایک مرتبہ آئے, جناب زینب نے فرمایا, میرے لال سید سجاد, اپنی مادر میں گرامی سے کہو اب دھوپ سے سائے میں آ جائے, اب یہ غربت برداشت نہیں ہوتی. امام سے وعدہ کر کے بی آئی ہے. امام سجاد نے فرمایا, اماں اب سائے میں چلیے نا اماں, بہت ہو گیا اماں, صبر کیجیے اماں, آپ کا بیٹا مارا گیا. ایک مرتبہ جناب ام رواد نے فرمایا, میرا لال سید سجاد, ذرا اتنا بتاؤ ہمارے پاس کیا بچا. حسین تھے مقتل میں مارے گئے, سکینہ تھی قید خانے میں رہ گئی, میرا بچہ علی اصغر تھا مقتل میں رہ گیا, رباب کی گود اجڑ گئی. اے بیٹا میں کیسے جاؤں, 6 مہینے کا بچہ میرا پیاسا تھا, رباب مقتل سائے میں دھوپ
امام کی نگاہ جناب رباب کے بندھے ہوئے کپڑے پر آئی. اب جو کپڑا کھول علی اصغر کے چلے جھولے کی لکڑیاں. آ میرے لال علی اصغر اجرکم اللہ. آ میرے بچے میں جھولا جھولا دوں میری گود میں آ جا. اجرکم اللہ. مددگار ہو. بات تمام ہونے کو آ گئی. سنیے گا حسین غریب ہو گئے. حسین کے سارے بچے مارے گئے. حسین تنہا ہو گئے. مقتل میں حسین اکیلے ہو گئے. اب کوئی نہیں بچا. حسین اکیلے. 12 رخصتیاں لکھی گئی ہیں امام حسین کے لیے. میں ایک رخصتی پڑھوں گا, سنیے گا. جس کے آنکھوں سے اب آنسو نہ نکلا ہو تو اب مظلوم امام پر رو لے. امام سجاد اور امام رضا نے فرمایا وہ آنکھیں پتھر کی بنا دیں گی جو میرے بابا پر نہیں روئی. حسین پر سید سجاد 35 برس روتے رہے. پانی دیکھا ہائے میرا پیاسا بابا. کھانا دیکھا ہائے میرا بھوکا بابا. کسی کے جنازے کو دفن ہوتا دیکھا ہائے میرا بے غور کفن بابا. اجرکم اللہ. عزیزو امام فقرہ بار بار کہتے تھے میرا بابا ایسے مارا گیا کہ یوسبا. یوسبا کہتے ہیں عزیزو. یوسبا ایک کش عربی میں ایک لفظ ہے. ایک ایسے جانور کو استعمال کیا جاتا ہے. امام نے فرمایا میرے بابا کو ایسے مارا گیا جیسے جنگلی جانور کو گھیر کے مارا جاتا. امام کے جملے ہیں. امام سجاد یہ کہہ کے روتے تھے. دستور کیا ہوتا تھا؟ دستور یہ ہوتا تھا جب ایک اس جانور کو شکار کرنے والے شکاری جاتے تھے تو کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا, کسی ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتا تھا, کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ. جب یہ جانور لوگوں کے درمیان پھنس جاتا تھا تو اس کو گھیر کے جس کے جمع سمجھ میں آتا تھا جیسے چاہتا تھا مارتا تھا. امام نے فرمایا میرے بابا کو مقتل میں ایسے مارا گیا کہ کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی تلوار چبو رہا تھا, کوئی گرز مار رہا تھا. اسی اثنا میں جناب مختار نے ایک شکی کو گرفتار کیا. سنیے دادا, ایک شکی کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے میرے ماں مولا کو کیسے ظلم کیا؟ کہا مختار مجھے قتل کر دو, جو سزا دینا ہو دے دو, لیکن مجھ سے ظلم نہ پوچھو. مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے. جناب مختار نے کہا جیسا ظلم ہوگا ویسی سزا تجویز دی جائے گی. بتا تو پھٹ جائے گا مختار. کہا نہیں تو بتا. جناب مختار سے کہتا کہ پھر ممبر سے نیچے آ جاؤ, اپنے سینے پر ہاتھ رکھو, اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو. عزیزو سنیے گا امام حسین کی مظلومی. اس ملعون نے کہا کہ جب زہرا کا لال زخمی ہو کر کے سلجنا پر کبھی ادھر جاتا تھا, کبھی ادھر جاتا تھا, کبھی ادھر ڈگمگاتے تھے, کبھی ادھر ڈگمگاتے. ایک مرتبہ امام حسین نے گرتے گرتے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. گھوڑا تیزی کے ساتھ خیمے کی جانب جا رہا تھا. مولا تھوڑا سا سہارا لیجیے, آپ کو ہم سکینہ تک پہنچا دیں, آپ کو زینب تک پہنچا دیں. بہت تیزی کے ساتھ گھوڑا جا رہا. اے مختار میرے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا, گھوڑا ادھر سے آ رہا تھا, میں درخت کے سائے میں چھپا ہوا تھا. جب میں نے دیکھا کہ یزید کے پاس انعام کیسے لیں گے, کیسے بتائیں گے حسین پر کون سا ظلم کیا ہے. عزیزو گھوڑا تیزی کے ساتھ آ رہا تھا, زہرا کا لال زخمی تھا. ہم نے ایک پتھر اٹھایا, حسین کی پیشانی پر مارا. ارے کربلا کا حسین, زہرا کا لاڈلا زمین پر آ گیا. عزادارو سلطنہ نے اپنا شکم جھکا دیا. اے مولا اجرکم اللہ, اے میرے آقا زمین پر آ جائیے. عزیزو ارباب مقاتل نے دیکھا گھوڑے نے امام حسین کا طواف شروع کیا, اپنی ٹانگوں سے 12 لوگوں کو واصل جہنم کیا. عزیزو بار بار گھوڑا چاہتا ہے میرا مولا میری پشت پر سوار ہو جا, زینب تک پہنچا دے. سنیے سے کہا تھا زینب تک پہنچا دے. جب امام
حسین اٹھ نہ سکے، اپنی زبان سے لجام کو امام حسین کے دست مبارک پر رکھا، آقا اٹھ جائیے نا، آقا اٹھ جائیے نا، اب ہم آپ کو خیمے تک پہنچا دیں، آپ کی یتیمہ انتظار کر رہی ہے آقا، آپ کی مظلوم بیٹی مظلومہ بیٹی انتظار کر رہی ہے۔ جب یہ ذوالجناح امام حسین کو اٹھا نہ سکا تو اپنی پشت کو زمین سے لگا دیا، مولا اب تو اٹھ جائیے، زینب انتظار کر رہی ہے۔ اب حسین نہ اٹھ سکے، اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، خیمے کے دروازے پر آیا، آواز دی 1900 ہزار تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے، زینب نکل حسین تڑپتا ہے۔ کربلا میں سیدہ کی تباہی اجڑ گئی، کربلا میں حسین کے بچے مارے گئے، علی کا کنبہ اجڑ گیا۔ کربلا ایک ایسا دلسوز منظر ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، بابا آپ کی مظلومی اور آپ کی غربت کی ٹھنڈک اور گرمی حرارت مومنین کے دلوں میں بسی ہے، جس کو کبھی نکالی نہیں جا سکتی۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں حسین پر روتے رہیں گے۔ اپنے آخری امام کو، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ان نونہالوں کو اور کربلا کے شہداء کا پرسہ پیش کرتے، دعا کرتے، اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ماتم حسین۔ انجمن عبداللہ پور کے تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ماتمی دستے کو منظم کر لیں، اور میری گزارش ہے جناب نوحہ خان عمار یاسر زیدی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور نوحہ خان کے فرائض کو انجام دیں۔ ماتم حسین۔ پرسہ دینے آئے ہیں، 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 زہرا کو ہاں خستہ تنگا، زہرا کو ہاں خستہ تنگا، پرسہ دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، ہم پرسہ دینے آئے ہیں، کربل کے بے گور کفن کا، کربل کے بے گور کفن کا دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، جو کربل میں روتا رہا اس شاہ شہنشاہ کا پرسہ ہے، جو مقتل میں گونجتی ہے مظلوم کی آہ کا پرسہ، ایک ماں کو ہاں خستہ تنگا، ایک ماں کو ہاں خستہ تنگا، پرسہ دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، پرسہ
نے مقتل میں قربان کیا. لاشیں اٹھا کر بھائی بھتیجوں کے پھر سجدہ شکر کیا. ہم زہرا کو شاہ زماں کا، ہم زہرا کو شاہ زمن کا پرسا دینے آئے ہیں. 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 زینب کبریٰ اور رباب خستہ جگر کا پرسا ہے. کون محمد جعفر اصغر یہ اکبر کا پرسا ہے. صاحب عصری کو رنج و محن کا، صاحب عصری کو رنج و محن کا پرسا دینے آئے ہیں. پرسا دینے آئے ہیں. پرسا دینے آئے ہیں. کرب و بلا کا غم و غم ہے جو کم عابد ہوگا نہیں. فرش عطا پر نوحہ خوانی کرتے رہو عمار حزین. ہم سب ابن حسن کا، عابد ہم سب ابن حسن کا پرسا دینے آئے ہیں. پرسا دینے آئے ہیں. پرسا دینے آئے ہیں. اکبر کو صدا دیتی ہے کوئی، اصغر کو بلاتی ہے کوئی. اکبر کو صدا اکبر کو صدا دیتی ہے کوئی، اصغر کو بلاتی ہے کوئی. اکبر کو صدا دیتی ہے کوئی، اصغر کو بلاتی ہے کوئی. دو اشک بہاتی ہے کوئی. اکبر کو صدا دیتی ہے کوئی، اصغر کو بلاتی ہے کوئی. اکبر کو صدا دیتی ہے کوئی، اصغر کو بلاتی ہے کوئی. اکبر کو صدا دیتی ہے کوئی، اصغر کو بلاتی. دو ماؤں کی فریاد اپنے بچوں کے لیے بطور خاص سماعت پر نہیں کرتے. اکبر کو صدا دیتی ہے کوئی، اصغر کو بلاتی ہے کوئی. ایک ماں ہے جو اپنے اکبر کی
کی ماں نے پکڑ کر گہوارا اصغر کو پکارا بیٹا معصوم کی فرقت میں غم کے اب اشک بہائی کوئی اکبر کو سزا دیتی ہے کوئی سامان کیا تھا خوشیوں کا ایمان بکھرتے ہیں رن میں کیا تھا خوشیوں کا ایمان بکھرتے ہیں رن میں یوں ساری تمنا اپنوں سے بچھڑتے ہیں بن میں تمنا خاک ہوئے اپنوں سے بچھڑتے ہیں بن میں آواز کو پوچھتے خیمہ سے آواز لگا زندہ باد آئندہ باد سلامت رہیں سجائے تھے کیا کیا غموں کی خیمے میں رو رو کے سنا کے سورج بھی خوشی کا ڈوب گیا ستارے قسمت کے سورج بھی خوشی کا ڈوب گیا زندہ نہ پلٹ کر آیا کوئی میدان میں لڑنے جو
ایک ویر کو اپنے میدان سے حافظ بلاتی ہے کوئی اب تک اولاد نبی کو لوٹ لیا قیامت کو اب تک اولاد نبی کو لوٹ لیا یہ کیسے مسلمان ہیں افسوس ہر طرح سے ہم کیا مسلمان ہے افسوس ہر طرح سے ہم پہ ظلم کیا سر ننگے ہوئی چادر نہ رہی اموں کو بتاتی ہے کوئی اکبر کو سزا ہم سے کوئی زندہ ہے بڑا ہے آپ اس ہم سے کوئی زندہ ہے بڑا ہماری سنا دو دنیا کو مقصد ہے ہمارا وہ بنا
یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک واخیک یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔